ہے مانوی اعتبار سے، فقاہت اور فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے وہ کفار باوجود اس کے کہ عربی زبان میں مہارت رکھنے والے ہیں، لیکن ایک آیت کو اس کے مقابلہ میں پیش نہیں کر سکے ہیں۔ اگر اس کا یہی معنی ہے کہ اگر یہ یونس مچھلی کے پیٹ میں اچھی تیراکی نہ کرتا تو پھر قیامت تک لیے وہاں رہتا، اس میں کون سی فصاحت ہے، اس میں کون سی بلاغت ہے؟ تو میرے بھائی، ان لوگوں نے اس طرح قرآن کریم کو سمجھا ہے۔ یہ لوگ حقیقت میں بڑے چرب زبان ہوتے ہیں۔ حدیث سے ان کو دشمنی کیا ہے؟ یہ کس بنا پر حدیث کا انکار کرتے ہیں؟ حدیث کا انکار اس لیے کرتے ہیں جو قرآن کریم یہ ایک اصولی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موٹے موٹے اصول بیان کیے ہیں اور ان کی تفصیلات، ان کی جزئیات یہ قرآن نے بیان نہیں کی ہیں۔ یہ منصب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا ہے، قرآن کی تفصیل کرنا، مسائل کو تفصیل سے کھول کر بیان کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر چھوڑا ہے۔ نبی کا منصب یہ ہے کہ وہ قرآن کریم، وہ کتاب جو اللہ نے ہمیں نازل کی ہے، اس کی تفصیل کرے، اس کی تشریح کرے، اس کی مشکلات کا حل کرے، اس کے اجمال کی تفصیل کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، یہ خود قرآن نے آپ کو منصب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے، یہ قرآن نازل کیا ہے۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ اس کی تبیین کریں، اس کی وضاحت کریں، آپ کی تشریح کریں۔ قرآن کریم نے اتنا کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو۔ بھائی نماز کو کب قائم کرنا ہے؟ نماز کے لیے اذان دینا ہے، تکبیر کہنا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، کیا پڑھنا ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک، یہ ساری کی ساری تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ حدیث کا درس دیتے ہیں۔ ایک آدمی اعتراض کرتا ہے کہ آپ ہمیں حدیث کا درس دیتے ہیں، آپ ہمیں قرآن کے بارے میں بتلایا کریں۔ فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس قرآن کی وضاحت کس نے کی ہے، قرآن کے اجمال کی تفصیل کس نے کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، ہماری موجودگی میں قرآن نازل ہوا، اور ہم نے اس منظر کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ منصب دیا ہے وہ قرآن کی تفصیل کریں، تشریح کریں۔ قرآن نے اتنا کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، قرآن نے اتنا کہا آتوا الزکاۃ، قرآن نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، قرآن نے یہ کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب حج کی تفصیلات کیا ہیں وہ دیکھیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث، وہ شروع سے لے کر آخر تک جو سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے پوری تفاصیل آپ کو ملیں گی۔ اور آپ احادیث کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں روزے کی تفصیلات کیا ہیں، وہ کہ روزے کی مبطلات کیا ہے، اس کی شروط کیا ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں، یہ پوری تفاصیل آپ کو حدیث میں ملے گی۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں اللہ نے اتنا کہہ دیا آتوا الزکاۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو، لیکن کتنے مال میں، کس قسم کے مال میں، کتنی زکوٰۃ پڑتی ہے، اس کی شرح کیا ہے، نصاب کیا ہے، یہ تو تفاصیل قرآن نے نہیں بیان کی ہیں کہ گندم ہو اس میں کتنی زکوٰۃ ہے، نقدی میں کتنی زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح دیگر خودنی اشیاء جو ہے اس میں زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے، صدقۃ الفطر کا کیا طریقہ ہے، یہ تو قرآن کریم نے نہیں بیان فرمائے۔ اور اس کو کہا کہ ہم قرآن کریم سے ہم خود اخذ کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے اللہ اپنے نبی کو جو اللہ نے منصب دیا ہے وہ کیا ہے، وہ یہی تھا نا کہ قرآن کریم کے اجمال کو کھولا جائے۔ اب تم جو مجھے کہتے ہو حدیث پر اتنے ناراض ہوتے ہو، کس بنا پر؟ انہوں نے حدیث کی اہمیت پر درس دیا حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ آدمی جو اعتراض کرنے والا تھا وہ کہتا ہے احیاک اللہ کما احییتنی، اللہ آپ کو زندگی عطا فرمائے جس طرح آپ نے مجھے زندگی دی ہے، میں اس سے پہلے مردہ تھا،
مجھے اس حقیقت کا علم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، کما احییتنی، جس طرح تو نے مجھے زندہ کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ آدمی جس نے اس مجمع میں یہ اعتراف کیا اور اپنی کامائیگی کا اعتراف کیا ہے، فرماتے ہیں فما مات ذلک الرجل، وہ آدمی اس وقت تک مرا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ بڑا مشہور فقیہ نہیں بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے حدیث کی خدمت لی ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب اس نے حدیث پر اعتراض کیا ہے، لیکن جب اس نے حدیث کی اہمیت کو تسلیم کر لیا، مان لیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوششوں کو برابر کیا اور وہ مسلمانوں کے اندر بہت بڑا فقیہ بن گیا۔ تو میرے بھائی، یہ فتنہ جو ہے یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، آپ کی سنت پر اعتراض کرنے والا کون تھا؟ اس فتنے کی جڑ جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لگ جاتی ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر غنیمت کا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں اور ایک آدمی اٹھتا ہے اور اس نے کہا یا رسول اللہ انک لا تعدل، آپ عدل نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اعتراض کیا ہے کہ آپ عدل نہیں کرتے، آپ اپنوں کو دیتے ہیں اور ہمیں نظر انداز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں عدل نہیں کروں گا تو مجھ سے بڑھ کر کون ہے جو عدل کرے گا؟ اگر میں نے عدل نہیں کیا ہے تو کون عدل کرے گا؟ ایک آدمی اٹھتا ہے صحابہ اکرام میں سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے اجازت دیں میں اس بدبخت کا سر قلم کر دوں۔ یہ وہ انسان جو آپ کی سنت پر، آپ کی حدیث پر، آپ کے عمل پر اعتراض کرنے والا، ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا سر قلم کروں، اس کی گردن کو اڑاؤں۔ آپ نے فرمایا ان من ذئ ھذا، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے یقرؤون القرآن، وہ قرآن کو پڑھیں گے، لیکن وہ قرآن جو ہوگا وہ ان حلق سے نیچے نہیں اترے گا، لا یجاوز حناجرہم، یہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ اس سے ہدایت لینا ہے، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا آپ نے اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو قرآن کریم کو پڑھیں گے ضرور، لیکن قرآن یہ حلق سے اوپر رہے گا، کیونکہ قرآن فہمی کے لیے جس چیز کو ضرورت ہے وہ اس کو نظر انداز کریں گے۔ میرے بھائی، ہم دیکھتے ہیں آئندہ جتنے فتنے بھی آئے ہیں انہوں نے اس حدیث کو نشانہ بنایا ہے۔ اب خوارج کا فتنہ ہے، معتزلہ کا فتنہ ہے، قدریہ جہمیہ کا فتنہ ہے، یہ تمام لوگ، ان لوگوں نے احادیث کو ٹارگٹ بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے اس نے تو عام بات کر دی ہے، اس کے معنی کو تعین کرنا، مفہوم کو بیان کرنا یہ حدیث کا کام ہے۔ ایک طرف آپ حدیث کو ہٹا کر رکھ دیں تو قرآن میں جو چاہے معنی کرتے پھریں۔ صلاۃ کے کئی معنی آتے ہیں، صلاۃ کا معنی عربی زبان میں، اردو میں، یہ لغت میں کئی معنی دیتا ہے۔ اب کہ صلاۃ کا معنی وہی ہے کہ جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جو حرکات کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شرعی معنی متعین کیا ہے۔ اگر آپ حدیث کو ایک طرف ہٹا دیں تو اس صلاۃ کا معنی کر کے دکھائیں آپ۔ یہی وجہ ہے کہ صلاۃ کے بارے میں ان لوگوں کا اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 2 نمازیں ہیں، کوئی کہتا ہے 2 رکعت ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پریڈ کرنا، ورزش کرنا یہی صلاۃ ہے۔ یعنی اس صلاۃ کو ان لوگوں نے نشانہ بنا لیا ہے، اس پر ان کا اتفاق ہی نہیں ہو سکا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ معتزلہ کو دیکھیں، انہوں نے احادیث صفات کا انکار کیا۔ خوارج کو دیکھیں، انہوں نے بھی حدیث کا انکار کیا۔ آپ روافض کو دیکھیں، صحابہ کرام کے فضائل کا اعتراض کیا۔ اسی طرح آپ نیچے چلے جائیں۔ معذرت کے ساتھ بر صغیر میں انکار حدیث کا فتنہ کس نے جنم دیا ہے اور کس نے اس کو بویا ہے؟ یہ سر سید احمد خان، یہ مغربی تہذیب سے متاثر تھا، مغربی فلسفے سے متاثر تھا۔ اس نے دیکھا کہ جو احادیث
عقل کے معیار پر پوری نہیں اترتی ہیں اس کا انکار کر دو۔ جو قرآن کریم کی آیات عقل کے معیار پر پوری نہیں اترتی ہیں اس کی ایسی تعویل کر دی جائے جو دور ازکار ہو۔ اسی طرح احمد علی لاہوری، اس نے فتنہ انکار